اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ کا تجوید کلاس میں خوش آمدید ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم نے پڑھنا ہے موٹے حروف کے بارے میں۔ ابتدائی طور پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حروف 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ حروف جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، جن کو انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں ہم نے حل کر لینا ہے۔ دوسری قسم وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس قسم کو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے پرانے دیکھنے والے جو ہیں یا مستقل دیکھنے والے جو لوگ ہیں، انشاءاللہ انہوں نے ضرور ہمارے اس سبق کو دیکھ لیا ہوگا اور اس سے استفادہ کر لیا ہوگا۔ تیسری قسم وہ حروف جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ سبق میں ہم اس قسم کو بھی پڑھ لیں گے۔ تو آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ان حروف کو پڑھ لیتے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف کی تعداد 7 ہے۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ کل 7 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے خ، صاد، غاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ یہ 7 حروف ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک مجموعہ ہے، خس غاغتن قز۔ آپ اس مجموعے کو یاد کر لیں، خس غاغتن قز۔ تو اس مجموعے میں یہ 7 حروف آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو یہ 7 حروف ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں گے کہ کون سے حروف ہیں جن کو آپ نے ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ ہر حال سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی ان پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کوئی بھی ان پر حالت ہو، جزم کی حالت ہو، آپ نے ان حروف کو بہرحال موٹا ہی ادا کرنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہے ہر حال میں ان کو موٹا ادا کرنے کا۔ تو اب ان کو چل کر ان کی ذرا مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مثالوں کے اندر ہم نے ان حروف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ ایک مثال ہے فوقکم، فوقکم، اس میں قوف کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے کیونکہ قوف یہاں موٹے حروفوں کا آ گیا۔ ایک ہے خاتمہ، خاتمہ، خو کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ حطابہ، دیکھیں حطابہ، تو کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ وغحا، وغحا، غاد یہاں موٹے حروفوں کا آ گیا۔ حفظہما، و، حفظہما، موٹا کر کے اس کو ادا کریں، جس طرح آیت الکرسی میں آتا ہے نا، حفظہما وہو العلی العظیم۔ اسی طرح غیر المغضوب، سورہ فاتحہ میں دیکھیں ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ، تھوڑی سی بے دہانی سے آپ اس کو غیر پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، ہم دنیاوی کاموں کے اندر کتنی زیادہ جو ہے مشقت برداشت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے مل رہے ہیں، لائن میں ہم صبح سے لے کے رات تک کھڑے رہتے ہیں، مشقتیں، دھکے، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، قرآن کریم کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت نہیں کرتے، اکتانے لگتے ہیں، قرآن کریم کی ویڈیو کو کھول لیتے ہیں، تھوڑا سا سنتے ہیں، بیزار ہونے لگتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ اتنی محبت، آخرت کے ساتھ اتنی بے رغبتی، یہ فیصلہ اچھا تو نہیں ہے نا۔ تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس میں جو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس کے اندر دھیان نہیں ہے، اس کو ادا کرنے کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم نے ان الفاظ کو اگر درست ادا نہیں کیا تو اس سے معنی بگڑ جائیں گے۔ اب دیکھیں غیر المغضوب، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سورہ اخلاص ہر شخص نماز میں پڑھتا ہے، قل هو اللہ۔ اب قوف موٹا کر کے پڑھے جانے والا حرف ہے، قوف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، لیکن بے دہانی میں اگر آپ اس کو کل پڑھتے ہیں، قل هو اللہ، تو کل کے معنی کیا ہوں گے؟ کھائیے، اور قل کے معنی کیا ہے؟ کہیے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں قل هو اللہ، چھوٹا موٹا نہیں کرتے، اس کو پور کر کے نہیں ادا کرتے، تو اب اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ کھائیے کہ اللہ ایک ہے۔ کتنا معنی بگڑتا ہے، اور یہ ہوتا کس وجہ سے؟ بے دہانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے۔ تو ہم آخرت سے اتنی جو ہے بے دہانی ہماری، اور آخرت کے بارے میں اتنی بے رغبتی، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہو اور اس سے حروف کی ادائیگی کی پرواہ ہی نہ ہو۔
تو دوستو اپنی نسلوں کو سنواریے، قرآن کریم کو اچھا پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے چینل پر الحمدللہ تمام ایسے اسباق جو ابتدائی سیکھنے والوں کو محنت کرنے میں اور ان کے ساتھ مدد فراہم کرنے میں انشاءاللہ پورا بھرپور تعاون کریں گے، وہ تمام اسباق ہم نے اپلوڈ کر رکھے ہیں، آپ ان کو دیکھیے۔ اگر آپ بالمشافہ مطلب خود سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا رابطہ نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پر آئیے، ایمو پر آئیے اور اپنی جو ہے کلاس لیجئے، اپنی قرات نماز درست کیجئے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، یہ تھی ہماری ایک کارگزاری جو ہم نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو ہماری باتوں سے کوئی پریشانی ہو یا دل آزاری ہو تو پیشگی معذرت چاہتے ہیں، لیکن خدا را اپنی نمازوں کو بہتر کیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچئے، اپنے بچوں کو قرآن کریم بھی سکھائیے۔ دوسری چیزیں جہاں وہ موبائل چلانا سیکھ گیا ہے، جہاں دوسری چیزوں کو وہ اتنی اہمیت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اسے قرآن کریم کا بھی علم دیجئے، قرآن کریم بھی سکھائیے اسے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں الفاظ، حروف، مخارج اور قواعد کا جو ہے خیال رکھ کر قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔